کہ جو ہمارا فریم ورک ابھی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں سنس دا پاسٹ 9 months آلموسٹ رائٹ وچ از دی فریم ورک اراؤنڈ ڈیجیٹل کرنسیز بینگ لیگلائزڈ ان پاکستان. تو I personally don't understand how that's going to work in the sense that abhi to chale, the reason why it's still relatively controlled is because sab ka access nahi hai hundi hawala mein. Not everyone knows kis tarah se aap digital assets ki buying or selling kar sakte hain. Ek dafa ek cheez legalize ho gayi then don't you think कि हमारी currency is going to be at the threat of devaluing further because there's going to be so much transfer from maybe a PKRT to like a USDT. So how will that be controlled? That's a great question. تو دیکھیے اٹس ایکچولی ناٹ اے بیڈ تھنگ. میں آپ کو اس کی پوری لاجک ایکسپلین کرتا ہوں. لیٹس پہلے اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جو ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں یا کرپٹو کرنسی یہ ہے اپ گریڈیشن آف دی مانیٹری سسٹم. جب میں مانیٹری سسٹم کہتا ہوں تو اس کی کمپوننٹس ہوتی ہیں. تو جس طرح مانیٹری سسٹم میں آپ کی گولڈ آتا ہے, کموڈٹی, آئل آتا ہے, اس کے بعد آپ اس کے اوپر پھر آپ کی کرنسیز وغیرہ آتی ہیں جو سوورن کرنسیز ہیں. تو ڈیجیٹل ایسیٹس اینڈ کرپٹو کرنسی میں یہ ساری لیئرز بن رہی ہیں پورے فائنینشیل سسٹم کی, جہاں پہ NFTs یا جس طرح ایتھیریم یا سولانا وغیرہ ہیں یہ ایک طریقے سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ بانڈز آپ کی جو PSX پہ سیکورٹیز ہیں ایونچولی یہاں پہ مائگریٹ ہو جائیں گی اس طرح کی. اٹس اے ٹیکنالوجی اپ گریڈ. آپ اس کو اس طرح دیکھیں. اب میں نے جو ہمیشہ جو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور ہم نے ری ایکٹیو موڈ میں بہیو کیا ایز اے کنٹری, تو اس کی پھر ہم نے سبسیکوینٹ ریئیکشن پہ ہم نے اس کو بین کرنے کی کوشش کی, لیکن اٹ ڈڈنٹ ورک بیکاز اڈاپشن ہو گئی تھی, یعنی کہ یوزرز جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو کیس وڈ بی, اگر میں ریگولیٹرس کو دیکھوں تو جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے رائٹ, جو اس زمانے میں جو واٹس ایپ اور all the innovations on communication came, تو PTA didn't take, they should have regulated them in Pakistan, but they didn't, and eventually پھر ہمیں other mechanisms کرنی پڑی to slow it down, right? اسی طرح جب اگر آپ دیکھیں پیمرا کو جو ہماری میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نیٹ فلکس اور یوٹیوب وغیرہ کو ہم نے پرو ایکٹیولی نہیں کیا تھا ریگولیٹ. اب we've taken the steps especially with social media پہ, right? تو ناؤ اب جو تیسرا ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ ہے آپ کہہ لیں کرنسی کا, جس میں SCCP بھی آئے گی, اسٹیٹ بینک بھی آئے گا. وہاں پہ میرے خیال سے جو ہم کرنٹ ایکشن کر رہے ہیں ود پاکستان کرپٹو کاؤنسل اینڈ PVARA, دس از ویری پرو ایکٹیو اینڈ اٹس اے رائٹ اسٹیپ کہ جو سیئنگ گریب دا بل بائی دا ہارنس. اور اس میں اس کو تو اس کی لاز لا کے اس کو فریم ورک میں لانا, اوپر سے FATF کی بھی کنسرن تھی کہ آپ نے ڈیسیجن لینی ہے ون وے اور دی ادر, بیکاز پوری دنیا اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے ایز آئی الوڈیڈ کہ اٹس اے نیو مانیٹری سسٹم. تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے یا تو آپ بین کر دیں یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, یا جو بھی آپ کا ریگولیٹری فریم ورک ہے اب آپ اس کو سائلنٹ نہیں رہ سکتے. تو آئی تھنک وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ایک پہلو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. تو اسٹیبل کوائنس جو ہیں, جو فار ایگزامپل دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں ایک طرح سے 3 سسٹم بن گئے تھے. ایک طرف تھا کمیونزم, پھر آپ کی آ گئی تھی سوشلزم ان دا مڈل, ایک بلاک تھا جو پرائمرلی یورپ میں تھا, اینڈ دین وہاں US میں واز پیور کیپٹلزم, اینڈ دین باقی جو سارے ملک تھے وہ ایک طرف الائن ہو گئے, دوسری طرف ہو گئی, کچھ نان الائنڈ ملک تھے. تو آئی ایم برنگنگ دس اپ بیکاز آئی تھنک ایوری ون کین سینس کہ وی آر ناٹ لیونگ ان دا سیم ٹائمز ایز 10 years ago. جب امپائرز آپس پہ جنگیں لڑ رہی ہوں تو اٹس ٹائم ٹو بیسکلی ویک اپ اینڈ ریئلائز کہ وی آر ایٹ دی ٹیل اینڈ آف دا کرنٹ مانیٹری سسٹم. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, US نے ایک جینیس ایکٹ جو پاس کی ہے, انہوں نے اپنی ایک طریقے سے ایک نیا مانیٹری سسٹم ڈکلیئر کر دیا اپنا, اور وہ فری بینکنگ ایرا میں چلے گئے جو 1900s میں تھی, جہاں پہ rather than the state issuing currency, as in وہ کرنسی تو ابھی بھی ایشو کریں گے, اب پرائیویٹ سیکٹر بھی کرنسی ایشو کر سکتا ہے, اور اس پہ 1-to-1 پیگ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں میٹا ہوں یا میں گوگل ہوں تو میں جا کے ریگولیٹڈ لائسنس اپلائی کر سکتا ہوں, اور اگر میں نے $1 billion میٹا US کو ایشو کرنا ہے تو میں نے $1 billion کی US کے بانڈس خریدنے, which creates a demand for their bonds and currency. تو یہ ایک نیا سسٹم آ گیا ہے, اور اسٹیبل کوائنز از نتھنگ مور دین جو آپ ویسٹرن یونین سے پیسے بھیجتے ہیں یا سوئفٹ سسٹم پہ باہر بھیجتے ہیں, تو وہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, اور اس کی ٹرانسمیشن میکینزم ایونچولی کسی ایکسچینج یا سینٹرل بینک میں آ کے ٹرمینیٹ ہوگی, اینڈ اٹس مور ٹریسبل دین کرنٹ کیش, بیکاز
آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ ہر جو یہ کرپٹو کرنسی ہے اٹس آپ کا جو بینک ہے، جب آپ اس میں جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کی پوری ہسٹری اور لاگ اور ٹریسیبلٹی ہوتی ہے. یہ کرپٹو کرنسی ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ بلاک چین کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے ہنڈی حوالے کی طرح آپ پہنچ گئے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے، آپ کی ایگزیکٹ ڈیٹا پوائنٹس جو ہیں وہ سارے اس میں انکرپٹ ہو کے پوری زندگی کے لیے پڑے ہوئے ہیں چین کے اندر. اینڈ دیٹ از واٹ لیجر از ان بلاک چین. تو آپ کے لیے وہ ڈاکیومنٹیشن ہے اسٹیرائڈس پہ. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سو بلش آن پاکستان بیکاز میرے اپنے خیال سے ہماری اکانومی از سمر اراؤنڈ 800 بلین ٹو $1 trillion GDP ورسز 400 بلین جو ہماری ڈاکیومنٹڈ ہے. اور اگر آپ ایگزامپل دیکھیں انڈیا کا یا چائنا کا، چائنا نے بھی جیسی ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپشن شروع کی تو ان کی گروتھ ریٹس جو تھے they started shooting up to 7 to 8%. It wasn't just productivity. ایک ہوتی ہے جی ڈی پی گروتھ آتی ہے پروڈکٹیوٹی سے اور مینوفیکچرنگ سے، ایکسپورٹ سے. دوسری ہے کہ آپ کے اگر کوئی ہڈن سائڈ آف دی اکانومی ہے تو وہ بھی اگر 2 سے 3% ڈاکیومنٹ ہو رہی ہو سال تو وہ بھی تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نا جی ڈی پی گروتھ میں. تو یہی دس از ٹیکن پلیس ان آور نیبرہڈ. چائنا میں 2006 میں ہوا ہے، انڈیا نے 2016 میں اپنی کرنسی کو ڈی مانیٹائز کیا تھا. اسی وقت انہوں نے ڈیٹا ایکسپینشن اور والیٹ اڈاپشن کو ایکسیلریٹ کیا. ایک بہت مشہور والیٹ ہے وہاں پہ امبانی کا جیو، جس پہ اڈاپشن ایکسیلریٹ کر گئی تھی جیسے ان کا کرنسی کرائسس آیا تھا. جو انہیں نئے نوٹ چھاپے تھے وہ کم سرکولیشن میں لائے تھے، میرے خیال سے جان بوجھ کے لائے تھے تاکہ کوئک اڈاپشن ہو ڈیجیٹل پیمنٹس کی سائڈ پہ. آئی تھنک پاکستان جو ہے ہم مور پریگمیٹک اپروچ سے جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں. جس طرح آپ نے ای انوائسنگ کی ریکوائرمنٹ دیکھی ہے جو انفیکٹ آئی تھنک کل مینڈیٹری تھی کہ جس کی بھی رفلی آئی تھنک 20 کروڑ سے اوپر انوائسنگ ہے جس کمپنی کی تو وہ اب اس کو ڈیجیٹل انوائسنگ کے فارمیٹ میں کر سکتے ہیں. وہاں پہ ٹیکس کلیکشن اور ڈاکیومنٹیشن امپروو ہوگی. اینڈ ابھی کیو آر کوڈز آئیں گے آگے، بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں. تو میں اس کی وجہ سے بہت بلش ہوں. اور کرپٹو کرنسی کو اس لیے فریم ورک میں لانا امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ جو سارا فن ٹیک اور ڈیجیٹل ریولیوشن ہو رہی ہے اس کے جو انڈر لائن ریزنز ہیں جو پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے، it's artificial intelligence and blockchain. And blockchain and AI are intrinsically linked. Blockchain will lock the data جس کو پھر اے آئی یوز کرے گی ٹو ٹیک ڈیسیژنس. کرنٹلی ہم ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرسٹ بیسڈ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے میرا ڈیٹا میرا شاید نہیں ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ کی ایک فیس بک پروفائل ہو سکتی ہے لیکن کوئی اس کی فیک ورژن بھی بنا سکتا ہے اینڈ اے آئی بھی اس کو ڈسائفر نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ بلاک چین ڈیٹا بیس پہ آ جائیں گے تو اوتھینٹیکیٹ ہوا ہوگا کہ وہ پروفائل آپ کی ہے اور ایسوسیٹ ڈیٹا آپ کا ہے.